والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب عیسیٰ انہ کان صدیقا نبیا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ کریم تو وحدہ لا شریک پروردگار عالم کی بے حد صفت و ثنا اور لا تعداد درد و سلام حضور امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور صفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے کے بعد آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب ہے اور امام الاولیاء قطب الاقطاب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ذکر کی طرف بھی منسوب ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے اور امام الاولیاء اغیاث کے سادات اور چمنستان نبوت کے عظیم مہکتے پھول حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ عزیزان جی کرام، امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا شان سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کا ذکر کثرت سے کریں۔ اور بھی علامات ہیں محبت رسول کی، اور بھی علامات ہیں جن کو امام قاضی ایاز مالکی نے الشفاء کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ان میں سے اور بھی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک علامت جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو محبت کرنے والے کو کہتے ہیں محب، اور جس کے ساتھ اس کی محبت ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں محبوب۔ اور محب کے دل میں محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کرنے والے کے دل میں علامت کیا ہے کہ اس کو اپنے حبیب سے محبت ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔
اپنے محبوب کی یاد کثرت سے کرتا ہے، اس کا ذہن، عقل اور اس کا دل ہر لمحہ اپنے محبوب کی طرف راغب رہتا ہے، اپنے محبوب کی طرف مائل رہتا ہے۔ کس طرح مائل رہتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی چاہت ہے، کتنی لگن ہے، حضور کی طرف آپ کا دل کتنی لپکتا دھڑکتا ہے، اور کتنی آپ کے دل میں تڑپ ہے، چاہت ہے اور لذت ہے، کتنا آپ کے طرف آپ کی محبت کا میلان ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، دوستو، ایک شخص ہو جس کو شدید قسم کی پیاس لگی ہو اور وہ پانی ڈھونڈ رہا ہو اور وہ جنگل میں ہو اور سخت گرمی کا موسم ہو، پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور اس کی زبان سوکھ چکی ہو اور اس کے جسم کا پانی ختم ہو چکا ہو، اب اس کو سوائے موت یا پانی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، یا پانی پیے گا تو بس زندگی بچ سکتی ہے۔ بتلاؤ، وہ شخص جس کی زندگی کا انحصار پانی کے ملنے پر ہو، اس کو پانی کی طلب کتنا ہوگی، اس کو پانی کی تلاش کتنا ہوگی، اس کو پانی کی طرف اس کی توجہ کتنا ہوگی، وہ پانی کو کس طریقے سے تلاش کرے گا، وہ پانی کو کیسے ڈھونڈے گا، اس کا دل پانی کی طرف کس طرح تڑپے گا۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں، ہمارے دل رسول اللہ کی طرف اس سے زیادہ تڑپتے ہیں، ہمارے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس سے زیادہ رغبت کرتے ہیں۔ اور اگر محبوب کی محبت محب کے دل میں اتنی زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے، پھر جا کر وہ مرتبہ جو محبت کا ہے، جو درجہ محبت کا ہے، وہ اس کے قریب قریب رہتا ہے۔ ورنہ ہمارے جیسے تو سن لیا، بس تھوڑا سا لطف اٹھا لیا، جب سن رہے ہیں تو اس وقت دل خوش ہوا، جب سماعت کانوں سے ٹکرانا بند ہوئی تو پھر وہی ہمارے پر غلبہ ہوا۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت یہ ہے صبح سے لے کر شام تک ہر لمحہ اس کی توجہ مصطفیٰ کریم کی ذات کی طرف ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب گھر میں ہوتے تھے، آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں، میرے والد گرامی جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو بستر پہ آرام کرنے کے لیے لیٹا کرتے تھے تو چین سے نہیں سو سکتے تھے، کبھی دایاں پہلو کبھی بایاں پہلو، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے، کبھی جناب کس طرح اس طرح آپ کی کیفیت ہوتی تھی، مضطرب ہوتے تھے، جیسے کسی کو کوئی سونے والے کو تکلیف ہو اور وہ شدت کے ساتھ وہ تکلیف سے بے چین اور بے سکون ہو رہا ہو، کبھی اٹھ کر بیٹھ جائے، کبھی دائیں کروٹ لیٹے، کبھی بائیں کروٹ لیٹے۔ یہی کیفیت ایک مرتبہ بیٹی نے پوچھ ہی لیا اپنے والد سے، اے میرے والد گرامی بتلائیے کہ آپ کو تکلیف ہے کہ آپ اتنا مضطرب رہتے ہیں، کہ آپ کو کچھ مسئلہ ہے کہ آپ رات کو چین سے سو نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، بیٹی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا جسم الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ جب آنکھوں سے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے غائب ہوتا ہے بیٹا، پھر ہمارا چین چھن جاتا ہے، ہمارا سکون چلا جاتا ہے، بس ہم کہتے ہیں وہ دوسرا لمحہ آئے ہماری نگاہ ہو اور رخ مصطفیٰ ہو۔ یہ محبت رسول ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سب کو دی ہے، میرے پروردگار عالم نے اولاد سب کو دی ہے، میرے رب تعالیٰ نے رزق کی فراخی سب کو دی ہے، میرے پروردگار عالم نے اور بہت ساری نعمتیں خلق میں بانٹی ہیں، اپنے پرائے کا لحاظ نہیں رکھا، کلمہ پڑھنے والے نہ پڑھنے والے کا لحاظ نہ فرمایا، بس جس نے خدا کو مانا اسے بھی نعمتیں عطا کی، اور جو خدا کا ماننے والا نہیں ہے رب نے اپنے نہ ماننے والے سب کو نعمتیں عطا کی ہیں، پر عشق مصطفیٰ کی وہ لازوال نعمت ہے، اللہ کریم نے اسے عطا کی جسے رب نے پسند فرمایا۔ یہ خاص نعمت ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بول دیجئے یہ خاص نعمت ہے، یہ خاص نعمت ہے، اللہ کریم جل جلالہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور جو جن احادیث کا روایات کا میں مطالعہ کر کے آیا ہوں اس میں سے 2 روایتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی۔ کتنا؟ 12 سال کی تھی۔ میں نے یہ آیت مبارکہ سے استشہاد لیا۔ حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ جن کا نام حضرت مریم ہے، مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آتی ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، آپ کے والد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے اور یہ اس کی شان ہے۔ عیسائی آ گئے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں، چونکہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اور وہ کہنے لگے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جی ایسا کوئی انسان بتاؤ جس کا باپ نہ ہو، ہر انسان کے باپ ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، لہذا عیسیٰ خدا ہے۔ تو آپ نے بڑا زبردست انہیں جواب دیا عیسائیوں کو، فرمایا اگر باپ نہ ہونا خدا ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، آپ کا تو دونوں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے مگر حضرت آدم علیہ السلام کا تو والدہ ہی نہیں ہے، پھر تم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کے سر نیچے ہو گئے، جواب نہ دے سکے، تو آپ نے انہیں مسکت کر دیا، خاموش کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یوں ہوئی کہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے گریبان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پھونک ماری، اور فوراً آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جلوے سے آپ برآور ہوئیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئیں نا، تو اب جو یہودی علماء تھے، جو یہود کے لوگ تھے، وہ تو سیخ پا ہو گئے، وہ تو بڑے غصے میں، چونکہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو بیت المقدس کے ایک حجرے کے اندر رکھا گیا تھا، چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے ہاں جو کچھ بھی میرے شکم کے اندر ہوگا اے اللہ وہ تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ وقف ہوگا۔ اب اس وقت دستور یہ تھا کہ جو بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا وہ بچے ہوتے، وہ مرد ہوتے جن کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا، لیکن آپ نے تو منت مانی، جب منت مانی تو ہو گئی بچی، پیدا ہو گئی بیٹی۔ اب وہ رواج یہ تھا کہ بیٹیوں کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جانا تھا، لیکن چونکہ منت تھی اسی لیے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے لیے خاص طور پر الگ حجرہ تیار کیا گیا، آپ کے لیے الگ طور پر ایک مکان بنایا گیا، اور اس کے اندر حضرت مریم کو ٹھہرایا گیا، اور پھر ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ اور پھر جب آپ اپنی مکمل عمر کو پہنچی تو پھر یہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ رب تعالی وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت لوگوں کے سامنے واضح فرمانا چاہتا تھا، لوگوں میں اصول کا پابند نہیں ہوں، اصول میرے پابند ہیں، میں قانون کا پابند نہیں ہوں، قانون میرے پابند ہیں، میری قدرت ہے ماں باپ دونوں کے ذریعے انسان پیدا کروں یہ بھی میری شان ہے، بغیر ماں باپ کے انسان پیدا کروں یہ بھی میری شان ہے، بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے سے انسان پیدا کروں یہ بھی میرے رب کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھانا چاہ رہا تھا، اپنی قدرت واضح فرمانا چاہ رہا تھا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ تو آپ کنواری تھی، جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی نا تو یہودیوں نے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
یا اخت ہارون، ہارون علیہ السلام کی نسبت اس طرف نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، بلکہ ہارون سے مراد یہاں یہ ہے پاک دامن بھائی کی بہن، پاک دامن بھائی کی بہن، تیرا بھائی بھی پاک دامن۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، ارے پاک دامن خاتون، نہ تیرا باپ بد کردار تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، بتلا تو کنواری ہو کر یہ بچہ کہاں سے لائی، یہ بیٹا کہاں سے لائی، تو کنواری ہے۔ فاشارت الی، قرآن فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ تم نے کلام نہیں کرنا، انگلی جب تجھ پہ اٹھے، الزام جب تجھ پہ لگے، بہتان جب تیرے اوپر ہو، تو نے کلام نہیں کرنا، بہتان تیرے پر لگے گا، جواب میں خدا دوں گا، جواب میں رب دوں گا، تو نے کچھ کلام نہیں کرنا۔ اب جب انگلی اٹھی حضرت مریم پر سلام اللہ تعالی علیہا، تو حضرت عیسیٰ بولے، آپ نے کلام نہ کیا، فاشارت الی، اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، جب اشارہ کیا نا تو ان کے اور بھی پارے ہائی ہو گئے، کہنے لگے ایک تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو بچہ کہاں سے لائی، اور پھر یہ اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پوچھو، فاشارت الی، یہ اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پوچھو، یہ اور چکر ہے، تو بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ہے ہی بچہ، اپنی والدہ کے گود میں ہے، بول نہیں سکتا، ہمارے کلام کو سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، ہماری بات کا جواب کیسے دے گا، یہ بچہ ہماری جواب کا، ہمارے سوال کا جواب، ہماری پوچھ گچھ کا جواب کیسے دے گا۔ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جیسے اشارہ ہوا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں بول پڑے۔ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے بول پڑے، یہ 1-2 دن کا بچہ کیسے بول پڑا؟ جو بے زبانوں، جو زبان جس نے منہ کے اندر رکھی ہوئی ہے نا، وہ رب تعالی زبان عطا فرما سکتا ہے۔ وہ تو جو ابو جہل کنکریاں ہاتھ میں لے کر آیا تھا، نگاہ مصطفیٰ سے وہ کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے لگیں۔ وہ تو جس کو چاہے بلوانے پر، میرا پروردگار وحدہ لا شریک وہ قادر ہے، جسے چاہے بلوا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہا کیا، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ کریم جل جلالہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ ابھی گود میں ہے، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کر دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا، اللہ کریم جل جلالہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کا، زکوٰۃ کے حکم کی تاکید کی گئی ہے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اس دن جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام، جس دن میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اس دن پر بھی سلام، اور جس دن میں دوبارہ قیامت کے دن زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام، اس دن بھی مجھ پر سلام۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن نے بیان فرمائی، اور معراج کی شب سنیں، معراج کی شب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بیت المقدس میں 1,24,000 نبی موجود تھے، تو بتلائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں کھڑے تھے، حضور کے آگے کھڑے تھے یا پیچھے کھڑے تھے؟ جی پیچھے کھڑے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام ٹھہرے۔ ارے جب قرآن میں مقتدی کی یہ شان بیان ہوئی تو مقتدی کے امام کا شان کیا ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ شان عظمت ہے تو پھر رسول اللہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اور حضور کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لعمرک انہم، محبوب مجھے تیری حیاتی کی قسم ہے، مجھے تیری عمر کی قسم ہے، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ یہ دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم اصبہانی نے لکھا کہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال کی تھی۔ 12 سال کی عمر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تجارت پر تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک راہب تھا جو کہ اپنی عبادت خانے کے اندر رہتا تھا، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ فلا یخرج الیہم ولا یلتفت، راہ گزرنے والوں سے، راستہ چلنے والوں سے نہ ان کی طرف نکلتا تھا، ان سے کوئی پوچھتا تھا، نہ ان سے کوئی پانی دانا پوچھنا، نہ کھانا وانا پوچھنا، کچھ بھی نہیں۔ اب جس قافلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 12 سال۔ یہ ذہن میں رکھیں، 12 سال آپ کی عمر مبارک ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اب جس قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے نا، تو وہ قافلہ اتفاقاً وہیں رکا، اس راہب کے جو عبادت خانہ تھا اس کے قریب رکا۔ اتنے میں راہب کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے ان قافلے والوں کے پاس، اے قافلے والوں، آپ ٹھہرو یہاں، اور تمہارے لیے راہب نے طعام تیار کرنے کا بندوبست کیا ہے، یہاں قافلے والے تم رکو، اور تم راہب کی جانب سے اس عبادت خانے کے اندر راہب کی جانب سے تمہیں کھانے کے لیے دعوت کی گئی ہے۔ وہ قافلے والے بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ تو عجیب بندہ تھا، یہ تو پانی بھی نہیں پوچھتا تھا مسافروں سے، راہ گزرنے والوں سے، آج تو بڑی کرم نوازی ہو رہی ہے، صرف پانی ہی نہیں بلکہ پانی کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی اہتمام، اور پھر بلایا جا رہا ہے۔ مانگنے سے تو کچھ نہیں ملتا تھا پر آج تو بلایا جا رہا ہے۔ کھانا تیار ہوا، تیار ہو جانے کے بعد اب وہاں دستور یہ تھا کہ جب تک صاحب دعوت، صاحب خانہ اجازت نہ دیتا تھا تب تک کوئی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ تو اس راہب نے نا سب جو قافلے والے تھے سب کے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھنے لگا بتاؤ تم میں سے کوئی رہتا تو نہیں ہے پیچھے، کوئی رہا تو نہیں ہے پیچھے؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے، 12 سال کی عمر کا نوجوان ہے، لڑکا ہے، وہ غلام لڑکا ہے، غلامان لڑکا، تو وہ خود ہی بیٹھ چکا ہے اپنے اسی سامان کے ساتھ۔ تو وہ اوپر کو چڑھا، راہب واپس آ کر کہنے لگا اس بچے کو بھی لے آؤ، اس بچے کو بھی لے آؤ، جب تک وہ بچہ تمہارے کھانے کے ساتھ شامل نہیں ہوگا تم میں سے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ کی عمر مبارک ابھی 12 سال کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں، اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے حبیب کی عظمت کو بچپن سے ہی ظاہر فرمانا شروع فرما دیا تھا۔ 12 سال کی عمر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راہب کے جناب والا اس عبادت خانے میں تشریف لے جاتے ہیں، سب نے کھانا تناول کیا، کھانا تناول کرنے کے بعد وہ اس نے راہب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اس بچے کے ساتھ کون ہے؟ ابو طالب آگے بڑھے، کہنے لگے میں ہوں۔ راہب نے پہلا سوال یہ کیا بتلائیے آپ اس بچے کے کیا لگتے ہیں؟ کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب اپنے کمرے خاص کے اندر لے
لے گیا، کہنے لگا ابو طالب سچ سچ بتائیے جو تو نے جواب دیا میری کتاب کے موافق نہیں ہے، میری کتاب بتلاتی ہے کہ اس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ تو کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں، تو کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں، لیکن میری کتاب یہ بتلاتی ہے کہ اس کا والد فوت ہو چکا ہے، اس کی ولادت سے بھی پہلے۔ تو ابو طالب بولے جی بالکل آپ سچ ہی کہتے ہیں کہ ان کے والد پہلے فوت ہو چکے تھے، میں ان کا چچا لگتا ہوں، کیونکہ چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ جا بجا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنی طرف نسبت کی، حقیقی والد ان کے واقعی فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس راہب نے بڑی عجیب بات کہی، ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا ابو طالب سے ہذا سید العالمین، ہذا رسول رب العالمین، ہذا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین۔ فرمایا یہ سید العالمین ہے، ابھی 12 سال کی عمر مبارک ہے، فرمایا ہذا سید العالمین، یہ تمام جہاں کے سردار ہیں، تمام جہاں کے سردار ہیں۔ 12 سال کی عمر میں راہب حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہہ کیا رہا ہے ہذا سید العالمین، اور عالمین کے اندر سب جہان آ گئے، سب جہاں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اور اس نے بھی وہی جملہ کہا۔ اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں حضور کی شان بیان کی تو فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اس نے بھی یہی کہا ھذا سید العالمین، تمام جہاں والوں کا سردار، جہاں والوں کے اندر فرشتے بھی ہیں، آسمانوں کے ملائکہ بھی ہیں، زمین کی مخلوق بھی ہے، سارے انبیاء بھی ہیں، سارے اولیاء بھی ہیں، اولین و آخرین، خوش ہو جائیے، مسرور ہو جائیے، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہاں کے تیرے میرے مصطفیٰ سردار ہیں، عالمین کے سردار ہیں۔ اور خود سرکار فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم جتنی بھی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی ہوگی، چاہے پہلے گزر چکی مجھ سے یا بعد میں آئے گی، فرمایا جتنے بھی ہیں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے صلحاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے پہلے آ کر گزر گئے یا بعد میں آئیں گے، امام الانبیاء نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی میں سردار ہوں، پچھلوں کا بھی میں ہی سردار ہوں۔ اور ہمیشہ جو سردار جو ہے نا، سردار اس کی شان، اس کی تعریف ہمیشہ رعایا کرتی ہے، تو ہم حضور کی رعایا ہیں، ہم حضور کی رعایا ہیں۔ کوئی کہے جناب آپ کس کا ذکر کر رہے ہو، تو ہم کہہ سکیں ہم اپنے آقا و مولا کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اپنے سردار کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور حضور کی وہ سرداری ہے کہ کچھ سردار آئے، ان کی سرداری کچھ وقت کے لیے تھی، کچھ لمحات کے لیے تھی، کچھ سردار آئے ان کی سرداری ایک قوم علاقہ خطے تک محدود تھی، پر مصطفیٰ کی سرداری کا عالم یہ ہے جہاں تک میرے رب کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5.25 نعرہ حیدری، حیدری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر جو ہے نا راہب نے ایک اور بھی بات بتائی،
پوچھا جو اور تھے قافلے کے اندر راہب سے، ما عالمہ کا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں اور یہ سید العالمین ہیں، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اب جو بات راہب نے بتائی ہے نا، اب وہ سنیں اور دل کی تختی پہ لکھیں۔ راہب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انکم حین اشرفتم من العقبہ، جب تم وادی سے نیچے اتر رہے تھے، لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا، فرمایا جب تم وادی سے نیچے اتر رہے تھے کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو اس کو دیکھ کر سجدہ نہ کر رہا ہو۔ ہر درخت اسے سجدہ کر رہا تھا، ہر پتھر اس کی طرف جھک رہا تھا، اور ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے درخت جسے سجدہ کریں، پہاڑ جس کی تعظیم کریں، پتھر جس پہ سلام بھیجیں، وہی خدا کا نبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہنے لگے ناراض مت ہوں۔ انہوں نے حضور کی سرخی دیکھی، آنکھوں کی سرخی دیکھی، تو اب ان کے چچا سے پوچھا بتلائیے جو آنکھوں کی سرخی ہے یہ اس بچے کے آنکھوں میں، کیا یہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے، یہ اتر بھی جاتی ہے؟ تو کہا نہیں، یہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک سرخ دھاگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ میں، اور نگاہ کی بات آ ہی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس، حضور کی چشم مبارک دونوں سرمگیں تھیں، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سرما حضور نے لگایا ہوا ہے۔ حضور سرما لگاتے تو تھے، آپ سرما استعمال فرماتے تو تھے، لیکن اگر سرما استعمال نہ بھی فرماتے پھر بھی حضور کی آنکھیں سرمگیں تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حسن کی بات چلے نا تو پھر آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے حضور کو بہت سارے معجزات عطا کیے، اگر اور معجزات نہ بھی عطا کرتا تو حضور کا حسن سب سے بڑا معجزہ ہے، رسول اللہ کا حسین ہونا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بھلا دیکھیے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب حضور کے حسن کی توصیف فرمائی نا تو پھر کیا کہا؟ خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، محبوب آپ کو ہر عیب سے مبرأ پیدا کیا گیا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ اور کیسے آپ کو بنایا گیا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا ہی لگتا ہے کہ محبوب جیسے آپ چاہتے گئے رب یوں آپ کو بناتا گیا، جیسے آپ کی چاہت ہوتی گئی اللہ کریم آپ کو یوں ہی سنوارتا گیا۔ اب آدمی کو اپنی اسی کی مرضی کے مطابق بنایا جائے تو بتلائیے کیا وہ اپنے اندر کوئی نقص رکھنا گوارا کرے گا؟ کوئی اپنے اندر کوئی عیب رکھنا گوارا کرے گا؟ وہ چاہے گا کہ میں سب سے حسین نظر آؤں، بس مصطفیٰ کریم کی جیسی منشا تھی رب نے محبوب کو ایسا حسن عطا فرما دیا۔ اب راہب وہ آنکھوں کی سرخی کے بعد پوچھتا ہے کہ ایک نشانی باقی رہ گئی ہے، میں اس بچے کے پشت پر مہر نبوت ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچے کی پشت پر مہر نبوت ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اور مہر نبوت جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کاندھوں کے درمیان تھی، اور مہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت تھی، بعض علماء نے تشبیہ دے کر بیان کی، کہ دیکھی تو نہیں ہے علماء کرام نے، صحابہ نے کسی نے زیارت کی، کوئی نہ دیکھ سکا، کسی نے دیکھا، لیکن صحابہ کہتے چمکتی تھی مہر نبوت، چمکتی۔ لیکن کس طرح؟ بس ایک مثال نے لکھی ہے، جس طرح کہ کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، وہ سفید بھی ہوتا ہے اور ساتھ اس کو سیاہ سیاہ اس کو داغے بھی ہوتے ہیں، سیاہ سیاہ اس کو نشان بھی ہوتے ہیں، اور کبوتری کا انڈا بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ بس مثال تو دے سکے ہیں پر حقیقت پھر بھی کوئی بیان نہ کر سکا۔ یہ مثال صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ہمارے صرف سمجھنے کے لیے ہم جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں وہ اسی کی مثال دی، لیکن مصطفیٰ کریم کی نبوت چمک رہی تھی، مہر نبوت حضور کی چمک رہی تھی۔ وہ راہب اس نے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو قمیص اٹھا کر دیکھا تو چوم کر
چوم کر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم کر وہ فدا ہونے لگا اور اس پر گریہ طاری ہوا، اور آپ کے چچا سے کہنے لگا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو شام نہ لے جائیں، آپ شام کی طرف جا رہے تھے، میرا مشورہ تو یہ ہے آپ اس بھتیجے کو شام نہ لے جائیں، چونکہ یہودی اس کے بڑے دشمن ہیں، اس کے بڑے دشمن ہیں۔ اگر یہودیوں کو پتہ ہے اور نشانیوں سے، اب دیکھیں نشانیوں سے یہودی اس بچے کی نبوت کو پہچان لیں گے، نشانیوں سے اس کو پہچان لیں گے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو ساتھ نہ لے جائیں، اگر لے ہی جانا چاہتے ہیں تو ان کی حفاظت کیجئے اور جلدی واپس لوٹیے، چونکہ یہ اس امت کے آخری رسول ہیں۔ اور حضور غوث اعظم شہنشاہ اولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں جب یہ آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کے والد کا نام ہے ابو صالح، ابو صالح کے خواب میں امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں اور فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا لہو شان فی الاولیاء کا شانی فی الانبیاء، فرمایا ابو صالح اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بول دیجئے جی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے فرما رہے ہیں، آپ کے والد ابو صالح سے فرما رہے ہیں یا ابا صالح، اے ابو صالح آتاک اللہ ابنا، اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، لہو شان فی الاولیاء کا شانی فی الانبیاء، اس بیٹے کی شان اولیاء میں اتنی بلند ہوگی جس طرح میری شان انبیاء میں بلند ہے، جس طرح میں سارے نبیوں سے بلند ہوں، اسی طرح اے ابو صالح تیرا بیٹا تمام اولیاء میں ولیوں میں بلند ہوگا۔ کسی نے اس کو یوں اس شعر کے اندر بند کیا، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ آپ کا لقب ہے محی الدین، کیا لقب ہے؟ محی الدین، اس کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا، محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک بیمار اس درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، تو اس نے مجھ کو سلام کیا اور کہا ادھر آؤ، میں ان کے قریب گیا تو کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں نے جب ان کو اٹھا کر بٹھایا نا تو وہ پھر جو ہے وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد بالکل تر و تازہ ہو گیا، وہ بیمار شخص بالکل تر و تازہ ہو گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا، اور پھر کہنے لگا عبد القادر آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تجھے نہیں پہچانتا، تو اس نے کہا میں دین اسلام ہوں، میں کیا ہوں؟ میں دین اسلام ہوں، اور مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، میرے اوپر عمل انہوں نے لوگوں نے ترک کر دیا تھا، اور آپ ہیں اللہ کریم جل جلالہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے آپ آئے، آپ نے دین کو احیاء بخشی، اور اب کے بعد آپ کا لقب ہوا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، اور اس بڑھیا کے بیٹے کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، تو وہ بڑھیا اپنے بیٹے کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی، کہنے لگی جی اس بیٹے کو آپ سے محبت ہے، اس کو آپ ہی رکھ لیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت آئی تو اس کا بیٹا بالکل سوکھ چکا تھا، خوراک بالکل نہیں تھی، وہ ہڈیوں کا پنجرا بن چکا تھا، اور وہاں سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ سیدھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی تو دیکھا آپ مرغ کا سالن ہے اور جو کی روٹیاں ہیں، آپ ان سے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔
تو وہ ماں ہوتی ہے. تو کہنے لگی اے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے میرے بیٹے کو محبت تھی، آپ تو مرغ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور میرا بیٹا ہڈیوں کا پنجرا بن چکا ہے. تو جب اس نے یہ جملے کہے نا، تو جو آپ کھانا کھا چکے تھے، تناول فرما چکے تھے، ان مرغ کی ہڈیوں پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک رکھا اور کہا قومی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. کہتے ہیں وہ مرغ جو ہے وہ جیسی آپ نے جملے کہے، وہ مرغ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، وہ مرغ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. اور پھر آپ نے فرمایا بڑھیا ماں، جب تیرا بیٹا اس مرتبے کو پہنچ جائے گا نا، پھر مرغ کھائے جو کچھ کھائے اسے ضرر نہیں ہے، جب اس مقام کو پہنچے گا تو پھر مرغ کھا سکتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت امت مسلمہ پر اور کلمہ گو مسلمان پر آپ کی محبت اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ رسول اللہ کی محبت لازم ہے. یہ سمجھ لیے، لکھ لیں، حضور غوث پاک سے محبت ہر کلمہ گو مسلمان پر اسی طرح لازم ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وقت کافی ہو چلا.